نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 پر گفتگو شروع کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے ایمان والوں کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ بیان فرمائی، کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ ان میں سے دو خوبیوں پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایک یہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے اور میری طرف رجوع کرنے والے، یہ ایک خوبی یا ایک نشانی ایمان والوں کی رب کریم نے بیان فرمائی۔ اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایمان والا وہ نہیں کہ جس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہو۔ گناہ سرزد ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایمان والا وہ ہے کہ جو غلطی کر لینے کے بعد اللہ کے ہاں رجوع کر لے۔ یہ پہلی نشانی رب کریم نے بیان فرمائی۔ اور دوسری جس پر ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ تھا عابدون، کہ بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے، کہ وہ ایمان والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تا دم مرگ جو ہے اللہ کریم کی بندگی میں وقت گزارتا ہے۔ یعنی کہ جب سے انسان کو زندگی میسر آئی، وہ بچپن کا زمانہ چھوڑ کر جو 8-10 سال تک جب بچے کو، وہ تو معصوم زمانہ ہوتا ہے، وہ تو گناہ، ثواب، نیکی، اجر، ان سب چیزوں سے وہ پاک ایک پیریڈ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ جب انسان عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، ویری فرسٹ ڈے سے لے کر آخری زندگی کے لمحات تک اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کا نام بندگی، اس کا نام، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بندگی ہے۔ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور اس کمی بیشی کا ہی اللہ نے ذکر کیا کہ جب کمی بیشی ہو جاتی ہے تو میری طرف رجوع کر لیتی۔ تو آسان سے لفظوں میں اگر بیان کیا جائے کہ انسان کو صحیح کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بندگی اختیار کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو عابدون پر ہم نے کل اپنی گفتگو کی تھی۔ آج جو تیسری صفت اور تیسرا جو ذکر رب کریم نے یہاں پر کیا وہ ہے الحامدون، کہ حمد بیان کرنے والے، حمد بیان کرنے والے۔ اور حمد کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر۔ یہ دونوں ہی حمد ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنا، اس کی ذات کی تعریف کرنا، اس کے کمالات کی تعریف کرنا، اس کے اوصاف کی تعریف کرنا، یہ ایک معنی ہے حمد کا، یا ایک جہت ہے حمد کی۔ کہ اب تعریف جو ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ انسان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے یا نہیں عطا کرتا، کیونکہ وہ تعریف کے قابل ہے۔ اور تعریفیں ساری، جیسے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری تعریفیں تو ہیں ہی اس اللہ کے لیے جو سارے کائناتوں کو پالنے والا ہے۔ تو تعریف تو ساری کی ساری اسی کے لیے ہے۔ لیکن جو دوسری جہت ہے اس کی، حمد کی، وہ ہے شکر کرنا۔ اور شکر جب اللہ کریم کسی پر نعمت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جب انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی جو معنی ہیں، تعریف ہو یا شکر ہو، یہ حمد کی ہی شکل ہے، یہ حمد کی ہی شکل ہے۔ اب شکر کرنا جو ہے کہ جب رب کریم کسی کو کوئی نعمت عطا کرے، ایک تو ہے نعمت جو ظاہری آپ کو نظر آتی، آپ کو مال عطا کر دیا،
آپ کو اولاد عطا کر دی، اچھا کاروبار عطا کر دیا، کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اس طرح جو بھی آپ کو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں نعمتیں، ایک تو نعمت وہ ہے، ایک نعمت وہ ہے جو آپ کو ظاہر نظر نہیں آتی، اور وہ ہے آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے، اور جو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آپ کا جو رشتہ جوڑا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے رب کریم کی، کہ جو اس نے آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا اور آپ کے سینے میں ایمان رکھ دیا۔ اب وہ کس قدر ہے یہ بات نہیں ہے، اس کا حجم کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ کریم نے آپ کے سینے کے اندر رکھ دی۔ تو فقط اس نعمت پر ہی اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو پھر بھی انسان کی یہ زندگی تھوڑی ہے، فقط اس نعمت پر جو اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مجھ کو اور آپ کو رکھا، فقط اس ایک نعمت پر ہی اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو یہ زندگی جو ہے یہ تھوڑی ہے۔ اور پھر شکر کی اصل یہ ہے کہ جو نعمت رب کریم آپ پر کرے اس کی تعظیم کی جائے، جو بھی نعمت آپ پر کرے رب کریم۔ اور تعظیم کیا ہوتی ہے، اس کی عزت و توقیر کیا ہوتی ہے کسی نعمت کی، کہ اس کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ نعمت کی رب کریم نے، اور اس کا شکر ادا تب ہی ہوگا کہ آپ اس نعمت کو ویسے صرف کریں جیسے اللہ کریم چاہتا ہے۔ دولت دی آپ کو، اور اگر آپ اس کو اپنے تللے میں اس کو صرف کریں گے تو وہ نعمت کا شکر ادا، بھلے آپ کہتے رہے مولا تیرا شکر ہے، یہ تضاد ہوگا آپ کی زبان کا، آپ کے قول کا اور آپ کے فعل کا۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں تیرا شکر تو نے کیا، اور خرچ کر رہے ہیں ان رستوں پر جن سے اللہ کریم منع کر رہا۔ تو شکر بھی تب ہی ہوتا ہے حقیقی معنی میں کہ جو نعمت رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی، آپ اس کو اسی طرح خرچ کریں جیسے اللہ کا رسول چاہتا، تو تب جا کر آپ اس شکر کے مقام کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے۔ تو یہ بھی صفت رب کریم نے عطا فرمائی کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے، جو ایمان والا ہے، وہ ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہت میری حمد کرتا ہے۔ اب یہ اس چیز سے ہٹ کر ہے کہ اس پر کچھ عطا ہوا، اس کو کچھ ملا یا نہیں ملا، وہ جس بھی حال میں ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ یہ حامد کی تعریف ہے، یہ حمد کی یہ نہیں ہے کہ وہ نعمت دے تو پھر ہی آپ نے تعریف کرنی، وہ شکر ہے، وہ بھی حمد کی ایک جہت ہے۔ مگر اگر نعمت آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر نعمت نہیں، میں نے نعمت تو آپ کو بتا دی، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، میں اور آپ اسے انکار نہیں کر سکتے کہ کچھ اور نعمت ظاہری ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، یہ جو نعمت رب کریم نے مجھ پر کی کہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت اور ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا حمد بھی مجھ پر فرض ہوگی، واجب ہوگی، اور شکر بھی مجھ پر فرض اور واجب ہو گیا۔ تو لہٰذا اس میں اگر میں کوتاہی کروں گا تو پھر میں کبھی بھی اللہ کے ہاں حامدون کا درجہ نہیں پا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کیا فرماتے ہیں کہ ہر ذی شان کام جس کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جاتی وہ ناتمام رہتا۔ یعنی کہ آپ اللہ کی حمد کے بغیر کوئی کام اگر کرتے ہیں تو وہ کبھی پایا تکمیل تک پہنچتا ہی نہیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا ہی الحمدللہ، سب سے بہتر جو دعا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ، کہ مولا تیرا شکر ہے، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے۔ یہ سارا کچھ اس میں سمٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک اور، آپ جب بھی کوئی اللہ کے ہاں اپنی عرض پیش کرتے ہیں نا، آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، میں بھی پڑھا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اور درخواست لکھنے کا ایک طریقہ سکھایا جاتا تھا۔ تو درخواست کیسے لکھی جاتی تھی یاد ہے؟
کیا لکھا جاتا تھا؟ بخدمت جناب. یہ انداز ہے اپنی عرضی پیش کرنے کا کسی کی بارگاہ میں کہ آپ پہلے اس کی تعریف کریں بخدمت جناب. لیکن جب بھی آپ کسی کے ہاں عرضی پیش کرتے ہیں تو اس کا سلیقہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے. یہی سلیقہ اور طریقہ رب کریم کی بارگاہ میں جب آپ درخواست پیش کرتے ہیں تو یہی ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے اور پھر اس کے مصطفیٰ کریم کی تعریف کی جائے, اللہ کی تعریف کی جائے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے, پھر اللہ کی بارگاہ میں جو آپ عرضی پیش کریں گے اس کو قبولیت کا درجہ ملے گا. اور اگر آپ اس کو آپ عادت بنا لینا کہ اللہ کی تعریف کریں. اچھا ایک اور بات ہے مزے کی کہ اگر آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریف کریں گے تو کس کی تعریف ہوگی؟ جی یہ ایک بریک سی بات ہے کہ تعریف اگر آپ کسی مخلوق کی کرتے ہیں تو اصل میں تعریف کس کی ہے؟ خالق کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سونے ہیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے ہی نہیں, تو یہ تعریف اس کے بنانے والے کی, اصل میں یہ تعریف اس کے بنانے والی کی ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بھی گویا اس خالق کی تعریف کرنا. اللہ کی ہر مخلوق کی تعریف کرنا جو ہے اس کے خالق کی تعریف کرنا ہے. یہ معنی ہے الحمدللہ کا. اللہ نے فرمایا کہ تعریف تو ہے ہی فقط اللہ کے لیے. کیوں؟ کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی تخلیق سے باہر ہو. تو آپ اس کی کسی بھی خلق کی جب کسی بھی اس کی تخلیق کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو جب تعمیر کرنے والے کی کسی عمارت کی تعریف کریں گے تو اس کی تعمیر کرنے والے کی تعریف ہوگی. عمارت کے اندر تو اینٹ بلٹ کوئی اپنی خوبی نہیں ہوتی, اس کو بنانے والے نے خوبصورت بنایا. اینٹ روڑے بجری گارا ان میں کوئی اپنی خوبصورتی نہیں ہے, مگر جب وہ کسی بنانے والے کے ہاتھ سے بنتا ہے شاہکار تو پھر وہ تعریف کے قابل ہوتا ہے. تو اصل تعریف جو ہے وہ کس کی طرف پلٹ کر جاتی ہے؟ بنانے والے کی طرف. تو اگر ہم یہ عادت بنا لینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر کے درود پاک پڑھ کے اور پھر دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر درود پاک پڑھیں, دو درودوں کے درمیان جب اپنی حاجت آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی. تو حمد وہ ہے کہ اگر آپ ہمہ وقت اللہ کی تعریف کریں, ہمہ وقت, یہ نہیں ہے ہم لالچی ہیں نا تھوڑے سے, اور انسان جو ہے وہ کم ظرف بھی ہے, لالچی بھی ہے اور کم ظرف بھی ہے تھوڑا سا. وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. ذرا سی پیسے, ذرا سی مصیبت آئی نا انسان پر, ذرا سی چھوٹی سی, تو وہ جو لا تعداد اللہ کریم نے انسان پر نعمتیں کی ہوتی ہیں وہ ساری بھول جاتا ہے. تو جب وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو پہلے رب کریم نے کی, اور صرف چھوٹی سی آزمائش پر آ کر جو ہے وہ اگر اس بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ کی تعریف کرنے سے, اللہ کا شکر کرنے سے, تو پھر وہ حامد سے درجے سے گر جاتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا مومن وہ ہے جو کبھی حامد کی کرسی سے نیچے نہیں اترتا, ہمہ وقت وہ میری تعریف کرنے والا. جیسے عابد وہ ہے جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرے, اسی طرح حامد وہ ہے جو ہمہ وقت اللہ کی حمد کرے. تو یہ تیسری صفت ہے جو رب کریم نے یہاں پر بیان فرمائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ آقا فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی حمد کرتے, حالات جیسے بھی ہوں, یہ زبان جو ہے اللہ کی حمد و ثنا سے تر رہے انسان کی. تو آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو داخلہ دیا جائے گا جو اللہ کی ہر وقت تعریف کرنے والے تھے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تھے, ان کی ایک دعا نقل کی انہوں نے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھ کو علم عطا کیا, اس سے مجھے نفع عطا فرما اور مجھے نفع آور علم عطا فرما اور میرے علم کو زیادہ فرما. ہر حال میں اللہ کی حمد ہے اور میرے رب میں دوزخ کے حال سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہر حال میں تیری حمد ہے, ہر حال میں تیری تعریف ہے. تو لہٰذا یہ بھی اپنی عادت بنا لینی چاہیے انسان کو, حالات و واقعات جیسے بھی ہوں اس کی تعریف سے کبھی آپ کی زبان خالی. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے تو کہتے ہیں الحمدللہ,
لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی جوڑیں، خالی زبان سے نہیں، آپ کا دل بھی تعریف کرے، آپ کا دل بھی کہے کہ مولا تیرے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو چوتھا کلمہ یہاں پر لکھا رب کریم نے جو چوتھی شناخت کروائی وہ ہے السائحون۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے سیاحت کرنے والا، لغوی معنی جو لیا جائے گا یہ ہے سیاحت کرنے والا۔ سیاحت کہتے ہیں اپنے مقام سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر جانا، جیسے سیر کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں نا، مری گئے کلان کاغاش، اس کو کہتے ہیں سیاحت کے لیے انسان نکلے، تو سیاحت کہتے ہیں اپنے اصل مقام سے نکل کر کسی اور جگہ کی طرف سفر کرنا، کسی اور جگہ کی طرف جانا۔ تو اگر اس کا حقیقی لغوی معنی بھی لیا جائے تو تفاسیر کی کتب میں یہ معنی بھی لیا گیا سیاحت کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں سفر کرنا، اللہ کے دین کے لیے سفر کرنا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے مومن کی سیاحت جو ہے وہ جہاد ہے، مومن کی سیاحت جہاد ہے۔ اور دوسرا جو معنی یہاں پر تفاسیر کی کتب میں درج کیا گیا، اس کو صائمون کے معنی میں بھی لیا گیا، روزے دار، روزے رکھنے والے۔ اور اس پر کئی حدیثیں مبارک ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ صائحون سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والا۔ تو یہ دونوں ہی معنی لیے جا سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے اپنی نفسانی خواہشات سے منہ موڑنے والا۔ اب روزے کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو روزہ وہ ہے جو ہم صرف اپنی زبان کو بند کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ایک روزہ یہ ہے، عملی اس کو کہا جاتا ہے روزہ۔ ایک حکمی روزہ ہے۔ اب تھوڑی سی میں دقیق بحث نہیں کروں گا نا، آسان گفتگو بس کروں گا، اس میں اگر پڑھے گا تو لمبی بحث ہو جائے گی، آسان سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہم نے صبح سحری کی اور رات کو افطاری کر لی، ایک روزہ یہ ہے۔ ایک روزہ حکمی یہ ہے کہ آپ کے وجود کا ایک ایک جو عضو ہے وہ روزہ رکھ لے، آپ کے سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے منافی ہو۔ اصل صائحون کا مطلب یہ ہے انسان جو ہے ان سے ہجرت کر لے، گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف ہجرت کر لے۔ تو یہ صائحون یہ ہے، روزہ دار بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا روزہ جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے، یا پھر ایسا سفر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے کیا جائے۔ تو یہ چوتھی صفت رب کریم نے یہاں بیان فرمائی کہ وہ صائحون ہیں۔ اور پھر پانچواں اور چھٹا جو رب کریم نے ذکر کیا وہ ہے راکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ تو دو جو انسان کی حالتیں ہیں نماز کی، اللہ کریم نے یہاں اس کا ذکر کیا، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یہ دو رکن ہیں نماز کے۔ اب قیام کا اور بیٹھنے کا رب کریم نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ قیام کرنے والے یا بیٹھنے والے، حالانکہ نماز میں قیام بھی کیا جاتا ہے اور بیٹھا بھی جاتا ہے۔ اس کا سبب صرف اتنا ہی ہے کہ قیام تو ویسے بھی انسان کرتا ہے، یہ اس کی عادت میں شامل ہے، قیام کرنا اور بیٹھنا یہ ہر انسان کی عادت میں شامل ہے، وہ کھڑا بھی رہتا ہے اور بیٹھتا بھی رہتا ہے۔ یہ دو حالتیں جو رب کریم نے یہاں پر بیان فرمائی، رکوع کرنا اور سجود کرنا، یہ خاص نماز کے ساتھ جڑی ہوئی، اور یہ دونوں حالتیں جو ہے وہ بندہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا۔ آپ کسی کی تعظیم بھی کریں گے تو رکوع میں نہیں جائیں گے، بھئی تھوڑا سا سر کو اگر جھکا لیں گے تو وہ کبھی رکوع نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ رکوع کرنے والے، یعنی کہ میرے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے، اور پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ سجدہ کرنے والے۔ انسان کے وجود میں جو سب سے افضل مقام ہے نا انسان کا، وہ چہرہ، اس کو سردار بھی کہتے ہیں انسان کے وجود کا، اور اس چہرے کا جو سردار ہے وہ انسان کی جبین ہے، یہ پریشانی ہے، پیشانی جس کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی سب سے زیادہ اعلیٰ جو چیز ہے اس کی بارگاہ اقدس میں جب جگا دیتے ہیں تو یہ تزلزل کی آخری حد ہے، جس پر ہم نے عابدون کا ذکر کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ تزلزل کی آخری حد پر جانا۔ جب آپ قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جب پیش کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا سر جھکا کر، یہ پہلی علامت ہے کہ مولا میں کم تر ہوں۔ میں
اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے انسان کے تزلزل کا اللہ کی بارگاہ میں، وہ رکوع کرنا ہے، جھک جانا. اور پھر جو حد ہے کہ اپنی جبین کو زمین پر رکھ دینا، مولا جیسے اللہ کے قدموں میں اپنا سر جھکا دینا کہ مولا میں حاضر ہوں، یہ انسان کا آخری سٹیپ ہے. تو اس کے بغیر جو ہے انسان کی ابدیت مکمل. تو ہاں رب کریم نے دو اس لیے ذکر کیا، راکع ان کا رکوع کرنے والے، کہ میرے لیے جھک جانے والے، میرے لیے جھک جانے والے، اور پھر میرے لیے سجدہ کرنے والے، اپنی جبین کو میرے لیے زمین پر رگڑنے والے. تو یہ دو حالتیں جو ہیں یہ بھی ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ رکوع کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں سجدہ کرنے والا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلقین فرمایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے وقت پر نماز پڑھی، پورا وضو کیا، مکمل رکوع کیا اور سجود اور خشوع سے کیا، تو وہ نماز سفید روشن صورت میں پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. یعنی کہ نماز بھی خشوع اور خضوع سے پڑھنا، رکوع کرنا تو پورا رکوع کرنا. یہ سپیڈ جو نماز میں ہم کرتے ہیں نا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. رکوع کریں تو پورا کریں، رکوع کریں تو پورا کریں 90 ڈگری پر، سجدہ کریں تو سجدہ پورا کریں، اور سکون اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ. تو اگر آپ جس طرح نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے ہاں پھر دعا کرتی کہ اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے ہاں سجدہ کیا کرو. جب تم اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہو تو اللہ کریم تمہارا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ تمہارا بلند کر دیتا ہے. یہ اتنا اعلیٰ مقام ہے. اور جب دعا مانگنی ہو نا، ویسے تو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا بھی سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ سجدے میں گر کر دعا مانگنا. جب اللہ کریم سے کچھ طلب کرنا ہو نا تو قیام کر کے یا بیٹھ کر آسن ہے، ٹھیک ہے جیسے بھی کر لے، مگر افضل یہ ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں چلا جائے، پہلے اس کی تعظیم بیان کرے پھر اپنا مدعا بیان کرے. تو ایسی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. پھر اللہ نے فرمایا بالمعروف وناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، کہ ہر وہ کام جسے اللہ کریم نے حکم دیا کرنے کا اس کا پرچار کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اور ہر وہ برا کام جسے اللہ کریم نے منع کیا اس سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو دین، اللہ کے احکامات کو لوگوں کو بتانا اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی ایمان کی علامت میں سے ایک علامت. جو بندہ برائی کو دیکھ کر برائی سے لوگوں کو منع نہیں کرتا اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق، وہ بھی ایمان کے درجے پر کھڑا نہیں رہ سکتا. پھر اللہ کریم نے فرمایا لحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے. میں مختصر کرتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، کہ جو بھی اللہ کریم نے آپ پر عبادات میں یا معاملات میں ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو پورا کرنا. حدود اللہ کیا ہیں؟ جو کام آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ان کو کرنا، اور جو کہنے سے روک دیا گیا اس سے رک جانا. جو ایک لائن رب کریم نے کھینچ دی ہے، حدود جس کو کہتے ہیں، اس طرف نہیں جانا جی، بس وہاں رک جانا. اللہ نے جس جگہ سے آپ کو منع کیا اس جگہ سے رک جانا، اور جو کہنے کا حکم دیا اس کو کرنا، یہ ہے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا. تو جو بندہ ان معاملات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، یہ خصلتیں، یہ اللہ نے خصوصیات جو بیان فرمائیں یہ اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے فرمایا وبشر المؤمنین، یہ میرے مومن ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں. اس بات کی خوشخبری کہ یہ کامیاب ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے. تو رب کریم ہمیں بھی اللہ کریم کے احکامات کو سمجھنے اور کما حقہ ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.